والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب رجال ایسے مرد لا تلہیہم نہیں غافل کرتی ان کو تجارت ولا بیع نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے وإقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے وإیتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے یخافون یوماً وہ ڈرتے ہیں اس دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار کہ الٹ جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا تاکہ جزا دے ان کو اللہ تعالیٰ بہت اچھا جو انہوں نے عمل کیا ویزیدہم من فضلہ اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل میں سے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین و ناظرین، سورۃ النور کی آیت نمبر 37 اور 38 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہفتہ وار درس قرآن کا یہ خوبصورت اور مبارک سلسلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ تمام بزرگوں اور بھائیوں کے ذوق اور شوق کی وجہ سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اور جس طرح ہم درس قرآن میں مسجد میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے، اسی طرح اللہ ہم سب کو دن قیامت کے جنت میں بھی اکٹھا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا، یعنی پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی تھی ایمان کی، اللہ نور السماوات والارض سے، کہ جیسے ایک خوبصورت چراغ روشن ہوتا ہے ایسے ہی مومن کے دل میں ایمان روشن ہوتا ہے، اور جیسے کہ چراغ کی روشنی میں انسان راستہ معلوم کرتا ہے، ایسے ہی ایمان کی روشنی میں اچھائی اور برائی کی پہچان ہوتی ہے۔
اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ مسجدیں جن میں اللہ کے نیک بندے اپنے دلوں میں ایمان کی شمع کو روشن کر کے رب کے گھروں میں آ کر اللہ کے سامنے فریادیں بھی کرتے ہیں، اپنی التجائیں بھی اوپر جاتی ہیں، اپنی ضرورتیں اور حاجتیں بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اور ان عظمت والے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت بھی کی جاتی ہے، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے۔ گویا کہ گزشتہ 2 اسباق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اہل ایمان ان کے دلوں میں نور ایمان چمکتا ہے، اور اس نور ایمان کی روشنی کو لے کر وہ اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں آتے ہیں اور یہاں آ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب پچھلا آپ کے ذہن میں آ گیا، آج کے سبق کی طرف آتے ہیں اور اس کا پچھلے سبق کے ساتھ جوڑ لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نور ایمان لے کر اہل ایمان صرف مسجدوں میں ہی نہیں آتے، یعنی یہ دین اسلام صرف مسجدوں کا ہی دین نہیں کہ صرف مسجدوں میں آئیں، اللہ کی تسبیح کریں، ذکر اذکار کریں اور بس فارغ نہیں، بلکہ یہ بازاروں کا بھی دین ہے، کاروباری مراکز میں بھی یہ دین نور ایمان چمکے گا، اور مومن یہ نور ایمان لے کر جہاں جہاں جاتا جائے گا وہیں پر نور ایمان کی چمک پھیلاتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ ایمان والا شخص جس کے دل میں نور ایمان چمک رہا ہے، وہ اپنی دکان پہ ہے، اپنے دفتر میں ہے، اپنے کاروبار میں ہے، اپنے کسی دنیاوی کام دھندے میں ہے، جو ہی اللہ کے گھر سے بلاوا آئے گا تو بس اس کا جوڑ اللہ کے گھر کے ساتھ ہے، ایمان چمک رہا ہے، بس وہ فوراً اللہ کے بلاوے کی طرف لپکتا ہوا جائے گا اور وہاں اپنے آپ کو حاضر کرے گا۔ گویا کہ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایمان کے نور والے آدمی دنیاوی کاموں سے اعراض نہیں کرتے، دنیا سے کٹ کے نہیں رہتے، جس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا حکم نہیں ہے کہ غار میں ڈیرے لگا لو اور جناب دنیا سے کٹ جاؤ اور صرف اللہ اللہ ہی کرتے رہو، اس کا حکم نہیں ہے اسلام میں، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے یہ ہے کہ آپ کاروبار بھی کریں، تجارت بھی کریں اور دنیاوی دیگر مشاغل میں بھی رہیں، اور وہاں جا کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھیں اور ان اصولوں کے مطابق کاروبار بھی کریں جو اصول تمہیں شریعت نے بتائے ہیں، تو وہ تمہارا کاروبار بھی انشاءاللہ تمہارے لیے اجر کا باعث بنتا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ کتنا ٹائم تم عبادت کرتے ہو، تمہارے مذہب میں اسلام میں عبادت کے لیے کتنے اوقات ہیں اور باقی فارغ کتنے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی ٹائم فارغ نہیں ہے، ہم ہر وقت ہی عبادت میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ یہ کیسا جواب ہوا، کھاتے پیتے نہیں ہو، دنیاوی کام نہیں ہیں؟ فرمایا سب کچھ ہے، لیکن جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا وہ اللہ کے بتائے ہوئے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو ہمارا ہر کام عبادت بنتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی مسجدوں سے باہر کے دین کی طرف توجہ دلاتے ہیں، فرماتے ہیں رجال، ایسے مرد، ایسے لوگ، کیسے لوگ یا اللہ کا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو تجارت اور کاروبار اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ یعنی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو فرمایا وہی خاص اوقات میں ہی صرف پابند نہیں رہتے کہ چلو جی نماز ہوئے گی تو پھر تسبیح کریں گے، نہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، وہاں پر بھی دل ان کا اللہ کی طرف رہتا ہے، دل کی دھڑکنوں میں ان کے رب بستا ہے اور وہ اپنے اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو غفلت نہیں کرتے، لا تلہیہم، اصل میں انسان کو غفلت مار دیتی ہے،
اللہ ہم سب کو غفلت سے بچائے۔ آمین۔ 17ویں پارے کے شروع میں ہے نا سورۃ الانبیاء میں، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب بالکل قریب آ گیا اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل ہی غافل ہو گئے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی یاد ہی کوئی نہیں رہی، دل ہی ان کے غافل ہو گئے ہیں۔ اللہ غفلت والے دل سے ہمیں بچائے۔ آمین۔ سورۃ التکاثر میں کیا فرماتے ہیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں ڈالا ہے کثرت نے، میرے پاس مال زیادہ ہو، میری صحت بڑی ٹھیک ٹھاک ہو، مال کی کثرت ہو، جائیداد کی کثرت ہو، محلات کی کثرت ہو، گاڑیوں کی کثرت ہو، دنیاوی سامان کی کثرت ہو، الہاکم التکاثر، اسی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈالا ہے۔ 2 سے 4 اور 5 سے 10 کیجئے، اور حاطف تقدیر نے کہا حاجی صاحب اب بس کیجئے، یعنی تمہاری یہی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اور تقدیر اوپر سے آواز دے کر کہہ رہی ہے بس کیجئے، اب آگے جانے کی بھی کوئی تیاری کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو جس کا دل غفلت سے نکل گیا نا، اللہ کی طرف اس کا دھیان ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اسی کامیاب شخص کا ذکر اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا میرے محبوب بندے ایسے ہیں جو تجارت تو کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تجارت اور ان کا کاروبار اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، وہ تاجر اور وہ کاروبار کرنے والا بندہ جو سچ بولتا ہو، امانت دار ہو، جھوٹ نہ بولے، قسمیں کھا کھا کے جھوٹی سودا نہ بیچے، فرمایا دن قیامت کے اللہ کریم اس کو انبیاء، شہداء اور صالحین کی صحبت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ بظاہر تو وہ دنیا دار تھا، دنیا کے کام میں مشغول رہا، لیکن اگر اس نے صداقت کے ساتھ تجارت بھی کی ہے تو یہ بھی اس کا عبادت بن جائے گا اور بہت اونچا مرتبہ اس کو مل جائے گا اس تجارت کی وجہ سے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، اور ہماری امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہوا اس کی بنیادی تجارت تھی، آپ ان کا مال ہی تو لے کر گئے تھے تجارت کی وجہ سے، اور پھر جناب وہاں انہوں نے دیکھا کہ بڑا سچا آدمی ہے، صداقت اور امانت والا ہے، انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ تو غفلت انسان کو نہیں ہونی چاہیے، کاروبار منع نہیں ہے، ایسا کاروبار میں بندہ منہمک ہو جائے کہ اللہ ہی بھول جائے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو غفلت ہے نا جی، علماء فرماتے ہیں دنیا میں غفلت کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ پہلی تو وہ غفلت ہے کہ اتنا بندہ دنیا میں کھو جائے کہ اللہ کا سرے سے انکار ہی کرے، جیسے فرعون نے کیا، اس کے پاس حکومت تھی اور تخت و تاج تھا، اور حکومت اور تخت و تاج کے نشے میں کہنے لگا ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا کسی الہ کو اپنے علاوہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح نمرود ہو گیا، ابو جہل ہو گیا، یا جتنے بڑے بڑے یہ کافر تھے جن کے پاس مال و دولت تو بہت زیادہ تھا، اور اس مال و دولت کے نشے میں ایسے غافل ہوئے کہ انکار ہی کر دیا اور کافر بن گئے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ دوسری غفلت وہ ہے کہ کافر تو نہیں بنے لیکن رب کے فرائض سے انحراف کر لیا، اللہ کے فرائض سے دکان کھولی ہوئی ہے، ٹائم ہو گیا نماز کا، مسجد کے ممبروں سے صدا آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، وہ بلا رہا ہے آ جاؤ نماز کے لیے، لیکن اس کو ہمت نہیں ہو رہی، فرائض سے غفلت برت رہا ہے، یہ کہتا ہے اب جاؤں گا تو یہ گاہک ضائع ہو جائیں گے، یہ تجارت میں نقصان ہو جائے گا، اس تجارت کی وجہ سے انکار تو نہیں کیا لیکن فرائض کو چھوڑ دیا ہے۔ اس آیت میں اس دوسری غفلت کی والے کو تنبیہ کی گئی ہے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ،
تجارت اللہ کے ذکر سے نہ روکے، نماز قائم کرنے سے نہ روکے، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ روکے، وہ بندے کامیاب ہے۔ جس کی تجارت اس کو فرائض سے ہی روک دے، جمعے کا دن ہے اور جمعے کے ٹائم بھی دکان بند نہ ہو، قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعے والے دن اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور تجارت اور کاروبار چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، بظاہر تو تمہیں تھوڑا سا نقصان نظر آئے گا لیکن یہ نقصان ہمیشہ کے لیے فائدے کا باعث بن جائے گا، بہت بڑا فائدہ ہے، اس وقت دکان بند کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف فرمائے اور دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جو ہی اذان آئی نا، دکانداروں جن کے ہاتھ میں ترازو تھا، پہلے دور میں آپ کو یاد ہوگا وہ ترازو ترکڑی اس کو کہتے تھے، جو ہاتھ میں پکڑ کے تولتے تھے، ادھر جناب اس نے پتھر رکھا، ادھر سودا کچھ رکھا اور کچھ رکھنا باقی تھا، جو ہی صدا آئی نا اللہ اکبر، اس نے ترازو ادھر ہی رکھ دیا، چل بھائی نماز کے بعد۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ جو آیت ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں آج کا سبق، فرمانے لگے یہ آیت ایسے دکانداروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فرمانے لگے یہ وہ دکاندار ہے جن کا ذکر اللہ اپنے کلام میں کرتا ہے کہ ان کو تجارت میری یاد سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے جذبہ نصیب فرمائے۔ جس دکاندار نے ترازو اٹھایا ہوتا صحابہ کے دور میں ادھر چھوڑ دیتا، اگر کوئی کام کرنے والے نے ہتھوڑا اٹھایا ہوتا ادھر ہی پھینک دیتا، جس کام میں جس حالت میں ہوتا چھوڑ کر ادھر ہی چلا جاتا، اور کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برکت عطا فرماتے، آخرت میں بھی برکت عطا فرماتے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہمارے مسجد میں جماعت آئی تھی، وہ آئی 10 سے، نام تو مجھے ان کو بھول گیا، ان کو بھی قاضی صاحب ہی کہتے تھے، وہ ایک دفعہ مجھے بڑا لطیفہ سنانے لگے، کہنے لگے مولوی صاحب بڑا لطیفہ ہوا، کہنے لگے کہ دفتر میں میں الحمدللہ کہتے پوری ڈیوٹی کرتا ہوں، اپنے ٹائم پہ جاتا ہوں، لیکن جو ہی اذان ہو جائے بس میں بھی چھوڑ دیتا ہوں اور مسجد میں چلا جاتا ہوں نماز پڑھ کے، پھر آ کے اپنا کام پورا کرتا ہوں۔ ہمارے کئی ساتھی ان کو کہتے رہتا ہوں سستی کرتے ہیں، جیسے عموماً ہر جگہ میں ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے ایک دفعہ ہمارے آفس میں کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ ہمارے صاحب نے کہا کہ سب حاضر ہو جائیں، اور گویا کہ سب کی کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنی تھی، ان سب میں کہتا ہے میں بھی شامل تھا۔ صاحب کے سامنے جو ہی پیش ہوئے اس نے سب کو بٹھایا، اب وہ بات شروع کرنے والا تھا، اتنے میں اذان ہو گئی۔ کہنے لگا میری تو روٹین یہ تھی کہ جب بھی اذان ہو میں چپ کر کے جو بھی کام وہ چھوڑ کے چلا جاتا۔ اب میں نے کہا یہ ڈانٹے گا تو صحیح لیکن چلو دیکھی جائے گی، کہتے چپ کر کے نا میں تو اٹھ کے چل پڑا۔ اتفاق کی بات اس نے مجھے نہ پوچھا مجھ سے نہ روکنا، میں نے بھی اس سے نہیں پوچھا، پھر پوچھوں گا شاید پہلے غصے میں کہیں ڈانٹ ہی دے۔ اچھا کہنے لگے میں چلا گیا مسجد میں، وضو کیا، نماز پڑھا، پیچھے جو رہ گئے ان کی خوب اس نے ڈانٹ ٹپٹ کی، خوب ان کو سنائی جو بھی سنانی تھی۔ اتنے میں نماز پڑھ کے واپس آیا اور وہ بےعزتی کرنے والی باتیں بھی اینڈ پر تھیں، ان سب سے میں بچ گیا۔ جو ہی میں مجھے کہنے لگے آپ کہاں گئے تھے، میں نے کہا جی نماز پڑھنے، کہنے لگے آپ ادھر میرے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ ادھر میرے ساتھ، کہتے ساتھ والی کرسی میں مجھے بٹھا لیا اور دوبارہ ان کی بےعزتی شروع کر دی، انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ، کہتا میں بھی انہی میں شامل تھا میں بھی انہی میں شامل تھا، لیکن ایک منٹ کے لیے بھی ایک لفظ بھی اس نے میرے بارے میں نہیں کہا، مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے دوبارہ ان کی بےعزتی شروع کر دی۔ کہنے لگے میں حیران ہوا کہ دیکھو یا اللہ، میں نے تو چھوٹا سا عمل کیا تھا کہ تو نے حکم دیا تھا کہ میرا نام آئے، میرا بلاوا آئے تو بھاگ کر جاؤ، یا اللہ میں نے اس پر عمل کیا، تو نے اس چھوٹی سی بےعزتی سے مجھے بچا لیا، اب مجھے یقین ہو گیا تو بڑی بےعزتی سے ضرور بچائے گا مجھے، قیامت والے دن کی بےعزتی سے مجھے ضرور بچائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، نماز کا جب وقت آ جائے بس سارے کام چھوڑو، بس اب اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، اس میں عزت ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی بیان کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں میرے بندے، اللہ تعریف کرتے اپنے اور بندوں کی، اور رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے تجارت نہیں روکتی، اور سیانے لوگ کہتے ہیں ہاتھ کار ول تے دل یار ول، کار کہتے ہیں کام کو، کام کاج بھی کرتے رہو، دل میں اللہ کی یاد رہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب جب دل میں اللہ کی یاد رہے گی نا، جب تولے گا تو پورا تولے گا، جب بولے گا تو سچ بولے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے
کہ جو تجارت اللہ کو پسند ہے نا اس کے کچھ شرائط ہیں ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بازار میں. صحابہ کرام تاجر بھی تھے, تجارت میں لگے ہوئے ہیں, تول رہے ہیں, لوگ لے رہے ہیں. آپ فرمانے لگے زن وزن کرو, اور وزن کیسا کرو؟ فرمایا جھکتا ہوا تولو, تھوڑا سا زیادہ اس میں ڈال جائے خیر ہے, کوئی بات نہیں ہے, وزن میں کمی نہ ہو, کیونکہ کمی کرنے والوں کے لیے اللہ کی بد دعا ہے. فرمایا ویل للمطففین, کمی کرنے والوں کے لیے بد دعا ہے, تو اس کے لیے کبھی برکت نہیں. میں اکثر معذرت کے ساتھ کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے قرآن کریم کو برکت کی کتاب صرف سمجھا ہے, عمل کی کتاب نہیں سمجھا. یہی وجہ ہے دکانوں میں ہم ختم کرواتے ہیں برکت کے لیے, لیکن ناپ تول میں کمی نہیں چھوڑتے. پہلے بھی تھی, اس دن بھی تھی, بعد میں بھی تھی. حالانکہ وہ جو قرآن بچے پڑھنے والے آئے ہیں اس میں یہ آیت بھی تو پڑھی ہے نا کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. بتاؤ قرآن بد دعا کر کے گیا ہے کہ دعا دے کر گیا؟ اس لیے قرآن عمل کی کتاب ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. برکت کی بھی ہے لیکن اصل قرآن, مقصد قرآن کا عمل ہے, وہ مقصد ہم نے چھوڑ دیا. اللہ میں مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح فرمایا کہ قسمیں کھا کھا کے نہ سودا بیچیں. لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم, اللہ کے نام کو ڈھال نہ بناؤ. جھوٹی قسمیں کھا کھا کے جناب تھوڑے سے چند ٹکوں کے لیے بندہ اللہ کے نام کو استعمال کرتا پھرے. فرمایا یہ کام نہ کرو. سچا تاجر جس کو اللہ انبیاء کی صحبت عطا فرمائیں گے وہ قسم نہیں کھائے گا, وہ قسم نہیں کھائے گا. اسی طرح فرمایا کہ اگر ادھار کرے تو وقت مقرر کرے, اور یہ دونوں کے لیے, گاہک کے لیے بھی ہے اور دینے والے کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے میں ادھارہ دے دیتا ہوں لیکن کب واپسی ہوگی؟ اب تاریخ جو مقرر نہیں کی جاتی نا, اکثر جھگڑے ہوتے ہیں. او ذرا جی کل تک لے کے گیا, آج تو منگنا شروع ہو گیا. اچھا میں سمجھا یا کب دینا ہے؟ پہلے اگر وقت مقرر ہو مہینے بعد دینا ہے, سال بعد دینا ہے, جو بھی ہو. اب وہ بندے کو پتہ ہو نا مہینہ پورا ہو گیا ہے, چلو اب تو جی مہینہ ہو گیا جی, یا تو دلا سکتا ہے نا, کہنے والے کو بھی ذرا بات کرنے میں جھجک نہیں ہوگی. تو وقت مقرر ہو جائے, اور اگر وقت مقرر پر وہ بندہ معذرت کرے اور مہلت مانگے, گنجائش ہو تو مہلت بھی دی جائے پھر اس کو, لیکن پھر تاریخ مقرر کی جائے. بغیر مقرر کرنے کے فرمایا کہ وہ ادھار نہ کیا جائے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کو ادھار دیتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں اتنا صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں. لیکن بشرطے کہ وہ حضرت مولانا اللہ بخش صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, جن سے ہم نے ترمذی شریف پڑھی ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دکانداروں کو یہ لکھنا چاہیے کہ ادھار اچھا ہے, آپ اچھے نہیں ہیں. ادھار تو اچھا ہے, ثواب کا باعث ہے, آپ اس لیے اچھے نہیں لیتے ہیں تو پھر غائب ہو جاتے ہیں. پھر بندہ کرے کیا یہاں پہ, یہ مسئلہ ہے. برکت تو فرمایا کہ وقت مقرر کریں. ذخیرہ اندوزی کی ممانعت آئی ہے. ایک آدمی مثلا لے کر چیزیں سٹاک کر لیتا ہے, مہنگی ہوں گی تو بیچوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بئس العبد المحتکر, یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا بندہ یہ کوئی چنگا بندہ نہیں ہے, یہ برا آدمی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جوئے والی چیزیں مت بیچیں جن کے ساتھ کسی کو کچھ نہیں ملتا اور کسی کو مل جاتا ہے, ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. نظروں کی حفاظت کریں کیونکہ گاہک کے ساتھ لین دین بھی ہوتا ہے. فرمایا کہ نظروں کی حفاظت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, اہل ایمان کو چاہیے نظروں کی حفاظت کریں, ناپ تول میں کمی نہ کریں, اور سودے کے اندر جو عیب ہو نا وہ بتائیں, عیب نہ چھپائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے, دکاندار تھے اور دکان پہ ایک ملازم رکھا ہوا تھا. خود کہیں تشریف لے گئے, اس کو کہا بھئی یہ جو فلانا تھان ہے نا اس کے اندر عیب ہے, یہ کہیں سے کٹا ہوا ہے, پھٹا ہوا ہے. اگر کوئی گاہک یہ والا مانگے تو اس کو بتانا, پورے تھان میں ظاہر وہ چیک نہیں کرے گا لیکن بتانا کہ یہ جو ہے نا اندر سے عیب دار ہے. وہ چلے گئے, پیچھے کوئی گاہک آیا تھوک کا, اس نے کہا یہ 10-20 تھان اکٹھے دے دو, وہ سارے دیے, اس میں وہ والا بھی چلا گیا جو عیب والا تھا, وہ بتانا بھول گیا, نہیں یاد رہا. شام کو حضرت واپس آئے, آتے ہی کہا سامان بڑا بک گیا. کہا جی گاہک تھوک کے آ گئے تھے, بک گیا. کہا وہ تھان, کہا جی وہ بھی بک گیا. کہا عیب بتایا تھا؟ اس نے کہا جی یاد ہی نہیں رہا. اب اگر میں ہوتا تو کہتا شابہ بھائی زبردست کام کیا تو نے. اس نے کہا جی یاد ہی نہیں رہا. حضرت نے سر پکڑا, کہا اوہو تو سارے مال بھی برکتہ ہو جائے گا. اس وقت وہاں گھوڑے ملتے تھے کرائے پہ گھوڑا لیا, دوڑایا اس کے پیچھے, قافلہ کہاں سے آیا وہاں سے آیا, اس کے پیچھے دوڑایا, بھاگم بھاگ, پتہ نہیں کب جا کے ملے. تو قافلے والوں رکو بھائی, سامان
آپ نے لیا تھا فلاں دکان سے کپڑوں کا، انہوں نے سمجھا شاید کوئی ہمارے ذمہ چوری کا الزام لگا دیا، اس لیے بھاگتے، اس نے کہا اللہ دی قسم پیسے دے کے لے آئے ہم نے کوئی چوری موری کا نہیں، اس میں فلانا تھان جو ہے نا وہ عیب دار ہے، میں اس لیے واپس بھاگ کے آیا ہوں تمہارے پیچھے، واپس کرنا چاہو تو واپس کر کے پیسے لے لو، اور اگر پیسے کچھ واپس کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ اس طرح برکتیں آتی ہیں دکانوں میں، کمائی میں شبے والی چیز بھی نہ آئے، پھر برکت والی آتی۔ ایسے جو ہے نا دکاندار، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، اس لیے فرمایا کہ عیب بیان کرے، ٹال مٹول نہ کرے، مطلب الغنی یہ ظلم، ٹال مٹول، کسی نے ادھار دینا ہے کسی کا، کل پرسوں بعض دفعہ لوگ ادھار لے لیتے ہیں اور پھر جناب تاریخیں دیتے رہتے ہیں جیسے بڑے کوئی تھاندار صاحب ہیں، تو اس طرح نہ کیا جائے، پھر رزق میں برکتیں آتی ہیں۔ اللہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرائض سے غفلت نہ ہو، جیسے یہاں پہ بیان ہو رہا تھا، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دنیا میں جو غفلت ہے وہ 3 قسم کی ہے، ایک تو وہ جو کفر تک لے جائے جیسے فرعون، نمرود وغیرہ، دوسرا یہ جو غافل کرے، فرائض سے غافل کرے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور تیسری وہ ہے کہ فرائض تو بندہ پڑھ ہی لیتا ہے، بس جلدی جلدی آگے نماز تو پڑھ لی، لیکن پھر باقی ٹائم کبھی اللہ کا نام نہیں لیتا، یہ ادنا درجے کی غفلت ہے، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرتا رہے زبان کے ساتھ، کبھی سبحان اللہ پڑھ لیا، کبھی الحمدللہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ترازو پہ بڑے وزنی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو خیر 3 چیزیں بیان کی تھی، فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت اللہ کے ذکر سے نہ روکے، وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے نہ روکے، وإیتاء الزکاۃ، تجارت زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ روکے، کیونکہ تجارت والا مال جو ہے اس پر اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے جیسے بندے پر نماز فرض ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس امام المفسرین صحابہ میں وہ فرماتے ہیں، لوگوں توجہ کرنا، 6 چیزیں ایسی ہیں اللہ نے 2 کر کے جوڑ دیا ہے، چیزیں تو 6 ہیں، ایسا اللہ نے ان کو جوڑا گویا کہ وہ 3 بن گئیں، گویا کہ وہ کتنی بن گئی جی؟ 3 بن گئی۔ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، بظاہر تو یہ 2 چیزیں ہیں، اللہ نے ان کو ایسا جوڑ دیا، اللہ نے ان کو اکٹھا بیان کیا تو ایک کر دیا، اللہ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کیا ہو گئی؟ ایک ہو گئی۔ فرماتے ہیں نمبر 2، اللہ فرماتے انشکر لی ولوالدیک، میری خدمت بھی، میرا شکر بھی کر، ماں باپ کا شکر یعنی ان کی خدمت بھی کر، اللہ کی عبادت اور ماں باپ کی فرما برداری، اللہ نے ان کو بھی گویا کہ اکٹھا جوڑ دیا، اور کئی جگہ قرآن میں اللہ نے اکٹھا بیان کیا، اللہ نے جوڑ کر بیان کیا، یہ بھی 2 چیزیں تھیں، اللہ نے ایسا ان کو جوڑ کر بیان کیا، لگتا ہے اکٹھا ایک کر دیا۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ 2 الگ الگ چیزیں تھیں، ایک مالی عبادت ہے اور ایک بدنی عبادت ہے، جب بھی اللہ بیان کرتے ہیں جوڑ کر اکٹھا بیان کرتے ہیں، معلوم ہوا چیزیں تو 2 ہیں، گویا کہ اللہ نے ان کو بھی ایک بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تجارت والے نماز بھی نہیں چھوڑنی اور زکوٰۃ بھی نہیں چھوڑنی، یخافون، وہ میرے بندے جو کاروبار بھی کرتے ہیں، دنیاوی مشاغل میں بھی رہتے ہیں، لیکن دل ان کا ڈرتا رہتا ہے، یخافون یومن، ڈرتے رہتے ہیں اس دل سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل بھی الٹ جائیں گے، آنکھیں بھی الٹ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ دل کے اندر رب کا ڈر رہتا ہے، دل کے اندر رب کا خوف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کبھی وہ غافل نہیں ہوتے، ہر وقت دل کے اندر رب کی ملاقات کا خوف اور ڈر رہتا ہے۔ اس دن کا کیا بنے گا جب میرے اوپر موت آ کر مجھے دبوچ لے گی؟ اور اللہ سورہ قاف میں فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اے بندے اس دن تیرا کیا بنے گا جب تو چلتا پھرتا جا رہا ہوگا اور آ کر موت تجھے دبوچ لے گی۔ اچانک بندہ موت کو سامنے دیکھے گا،
اور چیخ چلا کر کہے گا یہ میں کیا پھنس گیا اور کیا ہونے والا ہے؟ جواب آئے گا ذالکا، یہ وہی تو ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، موت سے بچنے کے لیے بڑے دوائیاں کھاتا تھا، موت سے بچنے کے لیے بڑے پرہیز کیا کرتا تھا، بڑی احتیاط کیا کرتا تھا، لیکن آج موت آ گئی، آج دنیا کی کوئی طاقت تجھے اس موت کے شکنجے سے چھڑا نہیں سکتی۔ اور سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ اوے لوگوں، پتہ ہے کیا ہوگا جب بندے کی روح حلق تک آ پہنچے گی؟ آئیں گے میرے فرشتے اور پاؤں کی طرف سے روح کو نکالنا شروع کریں گے۔ علماء نے عجیب نکتہ بیان کیا ہے، سر کی جانب سے روح نہیں کھینچا جاتا، پاؤں کی جانب سے روح کھینچا جاتا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں تاکہ پورے بدن سے روح نکلنے کا منظر آنکھوں سے بندہ دیکھتا رہے۔ اللہ دکھائیں گے اس کو، دیکھ ذرا اپنے بدن کی طرف، آج ہاتھ تیرے ہیں، تیری مرضی کے مطابق حرکت نہیں کر پا رہے، دیکھنا پاؤں سے روح کھینچ لی گئی ہے، اب حرکت کر کے تو دکھا نا، پاؤں اٹھا کر کے تو دکھا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، کھینچ کھینچ کے روح کو حلق تک لے آئیں گے۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، ہنسلی کی ہڈی تک روح آ جائے گا، اور یہاں تک جب روح پہنچ جائے گا وکیل من راق، کہیں گے جاؤ کسی دم والے کو بلاؤ، کوئی دم درود والا ہے، سانس نہیں چل رہی۔ اللہ فرماتے ہیں تم دم درود والے کو تلاش کر رہے ہو، جس کے اوپر بنی ہوئی ہے، ذرا اس سے تو پوچھو نا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ سمجھتا ہے آج جدائی کا دن آ گیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت میرے اس روح کو چلا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روح کو روک لیا ہے۔ اور اللہ چیلنج دے کر کہتے ہیں ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ بھائی پاس بیٹھے ہیں، باپ پاس بیٹھا ہے، ماں پاس بیٹھی ہے، بیوی پاس بیٹھی ہے، بچے پاس بیٹھے ہیں مرنے والے کے۔ اللہ سب کو چیلنج دیتے ہیں ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر کسی کے اندر جرت ہے تو جاتی روح کو واپس لا کر کے تو دکھاؤ نا۔ اللہ فرماتے میرے بندے، بیٹھا دکان پہ ہوتا ہے میرا بندہ، لیکن دھیان اس کا موت والے دن کی طرف ہوتا ہے۔ ذرا ایک مقام آپ دیکھیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ آپ 13واں پارہ نکالیں، صفحہ نمبر 235 نکالیں، سورہ ابراہیم۔ ذرا موت کے منظر اللہ ہم سب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم ہے، 13واں پارہ بالکل تقریباً آخر سے ہے، 13واں پارہ آخر سے نکالیں اور ایک ورقہ صرف پیچھے ہے، آیت نمبر 42، 41 ختم ہو رہی ہے اور 42 شروع، یعنی 14واں سپارہ آپ نکالیں نا، پھر ایک ورقہ پیچھے کریں گے تو مل جائے گا آپ کو۔ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 41 ختم ہو گئی اور 42 شروع ہو رہی ہے، بالکل 235 صفحے کی آخری لائن ہے جی۔ اللہ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 مل گیا جی؟ جن کو نہیں ملا ساتھ والوں سے دیکھ لیں۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، مت گمان کرو اللہ کو کہ اللہ غافل ہے، اللہ کو غافل نہ سمجھو اس سے جو ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مت سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ چھپ جاؤ گے دنیا والوں کی نگاہوں سے، رب سے تو نہیں چھپ سکتے۔ شاعر کہتا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ یہ کرنوں نے کھانا ہے۔ وہاں اینٹوں کا سرہانہ اور قبر کے اندر تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، مت گمان کرو اللہ کو کہ غافل ہے اس سے جو ظالم عمل کرتے ہیں۔ انما یؤخرہم لیوم، بے شک اللہ مؤخر کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، لیوم اس دن تک تشخص فیہ الابصار، جس دن پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں،
کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، تشخصو پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یوں حسرت کے ساتھ دیکھتا رہے گا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے صحابہ، پتہ ہے میت کی آنکھیں اوپر کیوں رہ جاتی ہیں؟ کبھی غور کیا تم نے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا جب بدن سے روح کھنچتی ہیں، وہ آنکھیں پھر رہی ہوتی ہیں نا موت سے پہلے، وہ بے چین ہو جاتی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور روح کھینچتے کھینچتے جب فرشتے لے کر اوپر جاتے ہیں، وہ حسرت کے ساتھ دیکھتا دیکھتا ادھر ہی اس کی سانس ختم ہو جاتی ہے، اس لیے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ افسوس کر رہا ہوتا ہے، افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے ہائے میں نے کیا کر دیا اور مجھے کرنا کیا تھا۔ فرمایا یومن تشخص فیہ الابصار، اس دن کو میرے بندے یاد رکھتے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور پھر کیا ہوگا؟ مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑتے ہوں گے، سر اٹھائے ہوں گے، دوڑتے ہوں گے، یعنی فرشتے روح نکال کے دوڑ رہے ہوں گے، یا یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا، یا دن قیامت کے دوڑتے ہوں گے، یہ سارے مفہوم ہیں، لیکن فرمایا دوڑتے ہوں گے، سر ان کے اٹھے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، آنکھ پلٹ کر آ نہیں سکے گی، نگاہ پلٹ کر آ نہیں سکے گی، نہیں پلٹ کر آئے گی ان کی نگاہ، وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَا، اور دل ان کے اڑے ہوئے ہوں گے، دل ان کے کیا ہوں گے جی؟ اڑے ہوں گے۔ ایک حدیث بھی ساتھ سن لیجئے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، ارشاد فرمایا میرے مرشد کریم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، عائشہ قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا، کسی کے سر پہ پگڑی اور ٹوپی نہیں ہوگی، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، کسی کے بدن پر کوئی لباس نہیں ہوگا بغیر ختنے کے، کما بدأناکم اول مرہ کما خلقناکم اول مرۃ نعید، جیسے پہلی دفعہ اللہ نے بھیجا تھا دنیا میں اور پیدا کیا تھا، اسی طرح دوبارہ محشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں حیران رہ گئی اور میں نے سوال کر دیا، الرجال والنساء جمیعا ینظر بعضهم بعضا، یا رسول اللہ مرد بھی اور عورتیں بھی، اور آپ فرما رہے ہیں بے لباس ہو جائیں گے سب، تو یہ کیسا منظر ہوگا؟ نبی پاک نے جواب میں فرمایا عائشہ والامر اشد من ان ينظر بعضهم بعضا، تجھے اندازہ نہیں کہ وہ دن کتنا شدید ہوگا، آنکھیں تو ہوں گی لیکن دیکھنے کی جرت نہیں ہوگی، دل اڑے ہوئے ہوں گے، نگاہیں پھٹی ہوئی ہوں گی، اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ سورۃ النازعات میں اللہ فرماتے ہیں قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، دل دھڑک رہے ہوں گے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، دل اس دن اڑے ہوئے ہوں گے، اور دنیا کی لذتوں میں رب کو بھلا دینے والوں، دنیا کے مزے میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جانے والوں، رب کہتا ہے اس دن کو بھی تو یاد کرو۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں سنیے ذرا، فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ، ڈرا میرے محبوب لوگوں کو، ڈرا ان بندوں کو، یا اللہ کس بات سے؟ فرمایا یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے ڈرا جس دن عذاب آ جائے گا، جس دن عذاب آ کر ان کو دبوچے گا، فیقول الذین ظلموا، اس دن ظالم کہہ رہے ہوں گے ربنا، اللہ اکبر، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت دے دے، الی اجل قریب، بالکل قریب وقت کی تھوڑی سی، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ارے میں نے تو بڑی زندگی تجھے عطا کر دی تھی، نصف صدی تو نے گزار دی تھی، 50-60 سال تو نے گزار دی، اب تھوڑی سی مہلت کیوں مانگتا ہے، اور کیا کام تیرا رہ گیا؟ جواب میں بندہ روتا ہوا کہے گا نجب دعوتک، اے اللہ تیری دعوت کو قبول کر لوں۔ یہ قرآن کس کی دعوت ہے بولو؟ دنیا کی زندگی میں تو ٹائم نہیں ملا نا کہ قرآن کو سیکھیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے قریب آئیں،
دنیا میں تو ٹائم نہیں، اب موت کا وقت کہے گا نجب دعوتا کا، اے اللہ تیرا پیغام آیا تھا، میں نے کوئی نہیں سیکھا، میرے پاس سننے کے لیے وقت نہیں تھا، میں پیٹھ دے کر چلا جاتا، یا اللہ اب مہلت دے، نجب دعوتا کا، تاکہ تیری دعوت کو، تیرے پیغام کو قبول کروں، ونتبع الرسل، اور تیرے رسولوں کی اتباع کروں، جو تیرے نبی کہتے تھے اس طرح کروں، جو میں کہتا تھا وہ غلط تھا یا اللہ۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ جواب میں فرماتے ہیں اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم وہی نہیں ہو جو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ تمہیں زوال کوئی نہیں ہے۔ جو جھوٹ پہ قسم کھاتا ہے گویا کہ وہ قسم کھا کے کہتا ہے میں نے مرنا کوئی نہیں ہے، جو ظلم کرتا ہے گویا کہ وہ قسم کھا کے کہتا ہے میں نے مرنا کوئی نہیں ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے وہ گویا کہ قسم کھا کے کہتا ہے میں نے مرنا کوئی نہیں ہے، جو دوسرے کا حق دباتا ہے وہ گویا کہ قسمیہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مرنا کوئی نہیں ہے۔ رب کہتا ہے آج تجھے یاد آیا میری دعوت کو قبول کرنے کا، آج یاد آیا میرے نبی کی بات کو ماننے کا، تو وہی تو ہے نا مالکم من زوال، تیرا نظریہ تو یہ تھا شاید دنیا میں زوال ہی کوئی نہیں۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ دنیا کے نقشے تیرے سامنے تھے، اس دنیا میں بڑے بڑے ظالم تجھ سے پہلے گزر گئے تھے، ان کے قصے بھی تجھے معلوم تھے، لیکن پھر بھی تیرے دل میں خوف کوئی نہ آیا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، حالانکہ واضح ہو گیا تھا تیرے لیے ہم نے ان کے لیے کیا کیا تھا۔ قوم عاد کیسے برباد ہوئی تجھے پتا تھا، فرعون کیسے غرق ہوا تو جانتا تھا، قارون کیسے زمین میں دھنس گیا تجھے پتا تھا، ابو جہل کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو یہ بھی سمجھتا تھا۔ پہلے مجرموں کے قصے تیرے سامنے بیان ہو گئے تھے، تجھے ساری باتیں معلوم تھیں۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ہم نے تیرے لیے بڑی مثالیں چھوڑ دی اور بیان کر دی تھیں، تو دھیان کوئی نہیں کرتا تھا، بلکہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، الٹا اور چالیں اور تدبیریں کیا کرتے تھے۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور یہ بھول گئے تھے اللہ کو تو ساری چالوں کا پتہ ہے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور جب تو میری نافرمانی پہ آتا تھا یوں لگتا تھا پہاڑ تو ٹال دے گا، پہاڑوں کو جگہ سے ہٹا دے گا، اتنے بڑے بڑے منصوبے تو نے بنائے ہوئے تھے۔ آج دیکھو فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اللہ کہو ذرا استغفر اللہ، اور اللہ دوبارہ تھوڑا مارتے ہیں سمجھانے کے لیے میرے دماغ پر، کیا کہتے ہیں وَلَا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، ہرگز گمان نہ کر بندے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے رسولوں کی زبان پر کبھی اللہ بھی وعدے کے خلاف کرے گا، نہیں نہیں، اللہ وعدہ پورا کرے گا کو بے شک۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب بھی ہے، اللہ انتقام بھی لینے والا ہے۔ اچھا یا اللہ پھر کیا ہوگا دن قیامت کی؟ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بدل جائے گی، یہ والی نہ رہے گی، اس پر تو جو مرضی کرتا رہے، آگے بولتی نہیں ہے، کھودتا رہے تو کھودی جاتی ہیں، سو جائے تو تیرے لیے بستر کا کام دیتی ہیں، تو گاڑی دوڑائے تو تیرے لیے سڑک کا کام دیتی ہیں، تیرے تابع ہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن آگ کی طرح تپ جائے گی اور گرم ہو جائے گی۔ والسماوات، یہ آسمان بھی چمکتا ہوا تجھے یوں نظارے فراہم نہیں کرے گا، اور حالت تیری کیا ہوگی اے بندے؟ فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، سارے اس دن اللہ کے سامنے جو اکیلا بھی ہے قدرت والا بھی ہے، سب اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور مجرموں کی حالت فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور اس دن آپ دیکھیں گے مجرموں کو یومئذ، اس دن مقرنین فی الاصفاد، وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیل من قطران، اور ان کی شلواریں، ان کے لباس گندک کے ہوں گے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ،
نار، اور چہروں کے اوپر دوزخ کی آگ چڑھی ہوئی ہوگی، وہ ڈھانپے رکھی ہوگی۔ یہ ساری سزا کیوں ہے؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ جزا دے ہر نفس کو جو اس نے دنیا میں کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، او لوگوں یہ حساب کوئی لیٹ نہیں، بہت جلد ہونے والا ہے۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے میرا لوگوں کے لیے۔ یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بولو، پیغام ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ ڈر جائیں لوگ اور ان کے دل میں آخرت کا خوف پیدا ہو جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ یہ بھی جان لیں أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود صرف ایک ہے۔ معبود صرف کون ہے؟ بولو اللہ۔ حاجت روا صرف کون ہے؟ بولو مشکل کشا صرف کون ہے؟ بولو سب کی مرادیں پوری کرنے والا صرف کون ہے؟ فرمایا انما هو الہ واحد، معبود صرف ایک ہے، ولیذکر اولو الالباب، اور عقل والے نصیحت حاصل کر لیں گے۔ بس واپس آئیے، آخری آیت رہ گئی، وہ پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں، سبق کی طرف آئیے جی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جو ہے نا وہ یاد رکھتے ہیں، تجارت میں ہوں تب، کاروبار میں ہوں تب، ان کا دل ڈرتا رہتا ہے اس دن سے جس دن دل الٹ جائیں گے، آنکھیں الٹ جائیں گی۔ یہ کیوں دکان میں بیٹھے ہیں؟ دھیان اللہ کی طرف کیوں ہے؟ کَلْيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ بدلہ دے احسنا، بہت اچھا، بہت اچھا، اکثر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، صرف اچھا نہیں، بہت اچھا اللہ بدلہ دے جو انہوں نے عمل کیا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اللہ ان کو زیادہ بھی عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بکری مر جائے نا، چھوٹا بکری کا بچہ پٹھورا رہ جاتا ہے نا، زمیندار جنہوں نے رکھی ہیں، خاص کر دیہاتوں والے ہمارے بھائی بزرگ، وہ زیادہ ان کو اندازہ ہوگا کہ بڑے محبت سے اس کو پالتے ہیں۔ چھوٹا سا ہوتا ہے، لگتا بھی بڑا پیارا ہے، بندہ روٹی کھا رہا ہوتا ہے نا، ساتھ آ جاتا ہے اور بڑے پیار سے ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا پیار سے تم اس بکری کے بچے اور پٹھورے کو پال پال کر بڑا نہیں کرتے جتنا اللہ تمہاری نیکیوں کو پال پال کے بڑا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ بدلہ دے گا احسنا، اور بہت اچھا بدلہ دے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی ہے، ٹائم تو میں ہمارا پورا ہو گیا، بس 2-3 منٹ میں اجازت ہو تو سنا دوں جی کہ تھک ہیں سارے ساتھی؟ جزاک اللہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی، غریب آدمی تھا، دیہات میں رہتا تھا، دل میں خیال پیدا ہوا یار بادشاہ کو تحفہ دینا چاہیے، بادشاہ کو تحفہ دے۔ اب سوچتا ہے یار تحفہ وہ دوں جو بادشاہ خوش تو ہو، یار ایسی نایاب چیز دوں۔ اب سوچتے میرے پاس کون سی چیز ہے جو بادشاہ کو دوں؟ سوچتے سوچتے کئی مہینے گزر گئے، شاید سال گزر گئے۔ ایک دن بارش ہوئی نا، تو دیہاتوں میں پانی اکثر بارش کے انتظار میں ہوتے ہیں لوگ، بارش ہوئی، خوبصورت پانی۔ اس نے کہا یار بادشاہ کے پاس بارش کا میٹھا پانی تو نہیں ہوگا، کیوں نہ میں بادشاہ کو یہی تحفہ دوں۔ اس نے ایک صاف ستھرا گھڑا لیا، اس کو دھویا، اس کو بھرا پانی سے، اوپر سے بند کیا، سر پہ رکھا، چل پڑا بادشاہ کے دربار کی طرف۔ جاتے ہوئے 10 دن لگے یا 20 دن لگے، وہاں گیا، بادشاہ تھوڑا ہی اس کے انتظار میں بیٹھا تھا، تھوڑا ہی اس کو ملتا تھا، ملاقات کے لیے ٹائم نہ ملے، پھر کئی دن لگ گئے، حتیٰ کہ مہینے کے لگ بھگ وقت گزر گیا۔ آخر ٹائم مل گیا، بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا، سلام آداب کے بعد کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں تو مہینوں سے بلکہ سالوں سے سوچ رہا تھا آپ کو کوئی تحفہ دوں، آپ کی شان کے مطابق چیز مجھے کوئی نہ ملی، بارش ہوئی تو میں نے بارش کا پانی ہی آپ کو دے دوں۔ بادشاہ نے پوچھا کب بارش ہوئی؟ اب اسے خیال آیا کہ اوہ یہ تو میں بھول ہی گیا، تو مہینہ پہلے ہوئی، تازہ تو اس دن تھا نا جس دن میں نے بھرا، آج تو تازہ نہیں رہا۔ کہنے لگا جی وہ تو میں بھول ہی گیا، معذرت جی، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو تحفہ پسند آئے گا، غلطی ہو گئی، وہ تو پھر باسی ہو گیا، لیکن جی میں نے بڑی چاہت سے یہ تحفہ آپ کے لیے لایا ہے۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، سمجھ گیا بیچارہ سادہ بندہ ہے، لایا بڑے شوق سے ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے تیرا تحفہ۔ اس نے وہ خدام سے کہا یہ لے جاؤ، پانی تو کہیں بہا دو، اور اس کا جو گھڑا ہے نا یہ اشرفیوں کے ساتھ، سونے کی اشرفیوں کے ساتھ بھر کے اس کو واپس لوٹا دو۔ اب اس نے وہ گھڑا لیا، اجازت لی، بڑے خوشی خوشی واپس آ گیا، بادشاہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ جب آبادی سے باہر نکلا نا، ایک جگہ ویرانے میں آیا، بیٹھ گیا کہ دیکھوں تو صحیح بادشاہ نے کیا دیا ہے۔ کڑا جو کھولا تو سونے سے بھرا ہوا تھا،
اتنا سونا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، دیکھا پر ان اشرفیوں کو نا گود میں ڈال لیا اور الٹائے اور پلٹائے اور حیران ہو، اور مولانا روم فرماتے ہیں وہ کہے واہ بھائی واہ، بادشاہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں، بادشاہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے پانی کا تحفہ دیا، وہ بھی مہینے کا باسی اور پرانی، اور اس نے گھڑے کو سونے کے ساتھ بھر کے دے دیا۔ یہ واقعہ لکھ کے مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ تو پھر بادشاہ ہی ہوتے ہیں نا، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تم اپنے حیثیت کے مطابق اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کر دو، پھر جب بادشاہوں کا بادشاہ بدلہ دے گا نا، تمہاری سوچ میں بھی اتنی بات نہیں ہوگی جتنا رب تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہی بات اللہ سمجھا رہے ہیں، یجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اوے لوگو میری رضا کے لیے کام کیا کرو، جب میں بدلہ دوں گا نا تو بڑا احسن بدلہ دوں گا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور صرف یہ نہیں کہ تیرے عمل کا بدلہ دوں گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِي، تیرا عمل تو رہا اپنی جگہ پہ، اس کا بدلہ بھی بڑا شاندار ہوگا، لیکن جو میرا فضل ہوگا نا اس پر اضافی، وہ تو اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، چار چاند لگائے گا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِي وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ دیکھو اللہ کا فضل ہم نے بیان کیا، یہاں بھی آنا شروع ہو گیا جی الحمدللہ۔ تو فرمایا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، وہاں رب بغیر حساب کے دے گا۔ گویا کہ خلاصہ یہ نکلا آج کے سبق کا، میرے بندے جن کے دل میں نور ایمان چمکتا ہے، وہ مسجدوں میں آ کے میری یاد کرتے ہیں، بازاروں میں ہوں تب بھی مجھے نہیں بھلاتے، کاروبار میں ہوں تب بھی مجھے نہیں بھلاتے، وہ دنیا کی خوشیوں اور رنگینوں میں ہوں، موت کو پھر بھی یاد رکھتے ہیں، پھر بھی مجھے یاد رکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ میرے ساتھ تعلق توڑتے نہیں ہیں۔ پھر جب میرے پاس آئیں گے نا، میں بدلے بھی بخوب دوں گا ان کو، اور رزق بھی ان کو خوب دوں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔